اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر 66 سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ پچھلے درس میں آخری لائن سورہ فیل کی رہ گئی تھی، فجعلہم کعصف معقول۔ پس پروردگار عالم نے جو پرندے نازل کیے تھے ان پرندوں نے ابیل کے لشکر نے ابرہہ کے لشکر کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ چبائے ہوئے بھوسے کا ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو وضاحت کی ذرا سی وہ یہ ہے کہ ورق زرع اکلہ الدواب وراثت ہو، اس زرع اور اس گھاس کی طریقے سے بنا دیا کہ جس کو جانور کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا گوبر نکالتے ہیں، اس گوبر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ او وقع فیہ اکال من الدود، یا یہ کہ ایسے بھوسے میں تبدیل کر دیا چبائے ہوئے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کو کھاتے ہیں۔ اے دمرہم، مراد کیا ہے کہ ان کو نابود کر دیا۔ اس کے بعد سورہ قریش کا ذکر ہوتا ہے، اور سورہ قریش جو ہے بعض بلکہ اکثر مفسرین کی روایت کے مطابق پچھلی آیت یعنی سورہ فیل کا ادامہ ہے، مفہوم دونوں کا جڑا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں ہے، لہٰذا ہم دو سورہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ معنی کے لحاظ سے کنیکٹڈ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک سورے کا حکم رکھتے ہیں دونوں سورے۔ اور نماز میں جن دو موارد میں منع کیا گیا ہے کہ اکیلا سورہ نہ پڑھا جائے، دونوں سورہ ملا کے پڑھا جائے، ان میں سے ایک مورد یہ ہے، ایک والضحیٰ والا ہے اور ایک یہ والا مورد ہے کہ جہاں سورہ فیل اگر پڑھیں تو ساتھ میں سورہ قریش بھی پڑھیں، اور سورہ قریش بھی تنہا نہ پڑھیں، اس کے پہلے سورہ فیل پڑھیں۔ خوب، اب سورہ قریش دیکھیے گا پچھلے والے سے کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ سورہ۔ لإلاف، الاف کہتے ہیں انسیت کو، مانوس ہونے کو، آشنا ہونے کو، لگاؤ ہونے کو۔ لإلاف قریش إلافہم، یہ بعد میں جو إلافہم ہے یہ پہلے والے الاف کا بدل ہے کہ لإلاف قریش، قریش کے الاف اور رغبت کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے اس سے رغبت؟ پہلے الاف کے بارے میں بتا رہے ہیں، مصدر آلفہ بالمد، مد کے ساتھ الفہ نہیں آلفہ، یہ آلفہ کا مصدر ہے الاف، یؤلفہ کہ پروردگار عالم نے ان کے قریش کے انسیت کی وجہ سے ایسا کیا۔ وہ کیا کیا وہ آگے بتا رہے ہیں۔ متعلق بمحذوف، یہ لام کے ساتھ آیا لإلاف تو یہ متعلق ہے کہ کسی جار مجرور کسی متعلق ہوتا ہے، متعلق محذوف کے ہے کہ عاجبوا بإلافہم، مثلاً اس طریقے سے عاجبوا بإلافہم، تعجب کرو ان کے اس طریقے کے الاف سے۔ مثلاً عاجبوا یا اس ٹائپ کا کوئی لفظ پوشیدہ ہے، مقدر ہے، محذوف ہے، جس کے یہ الافہم جو ہے وہ متعلق ہے۔ یا یہ کہہ دیے کہ متعلق فلیعبدوا کے ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے، اس کے متعلق ہے لإلافہم۔ یا بما او بما قبلہ لما روی انہما سورۃ واحد، یا یہ کہ پچھلے سورے میں کچھ افعال گزرے ہیں ان سے متعلق ہے یہ، اس لیے کہ یہ دونوں سورہ ایک ہی سورے کا حکم رکھتے ہیں، تو یہ جڑے ہوئے مرتبط ہیں چونکہ دونوں سورے، لہٰذا اس کا متعلق ضروری محذوف ہو، ما قبل والے سورے میں سے بھی کسی کو لیا جا سکتا ہے۔ مثلا فجعلہ کے متعلق ہو سکتا ہے، فجعلہم کعصف معقول لإلافہم، ان کو چبائے بھوسے کی طرح بنا دیا قریش کے اس الاف کی وجہ سے جو ان کو حاصل تھا۔ کس سے حاصل تھا الاف؟ کس سے رغبت تھی؟ فجعلہم کعصف معقول، لأجل، کیوں ایسا بنا دیا؟ لأجل إلافہم، ان کے اس الاف اور ان کے اس قریش کے انس و الفت کی وجہ سے کہ جو انہیں حاصل تھی سفر گرمی اور سفر ٹھنڈک سے۔ سفر ٹھنڈک اور سفر گرمی کیا ہے؟ یہ اس میں دو سفر ہوتا تھا ان کا الگ الگ زمانے میں۔ جاڑے کے زمانے میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمی کے زمانے میں یہ شام کا سفر کرتے تھے۔ ان دونوں سفروں میں پروردگار عالم کی طرف سے ان کے اوپر کچھ خاص عنایت شامل ہوتی تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی طرف یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ بدل من الاول، یہ جو الاف دوسرا والا آیا ہے پہلے والے الاف کا، الاف قریش لإلاف قریش کا بدل ہے۔ اے الافہم فی رحلتہم فی الشتاء الی الیمن ورحلتہم فی الصیف الی الشام فی کل سنہ، ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا اور ان کو بچایا ہم نے ابرہہ کے لشکر سے، اور ان کے ساتھ احسان اس الفت کی وجہ سے کیا جو ان کو اس سفر سے حاصل تھی، اس سفر سے جو لگاؤ تھا کہ جو سفر ان کا دو بار ہوتا تھا، گرمی میں ہوتا تھا شام کی طرف اور جاڑے میں ہوتا تھا یمن کی طرف ہر سال۔ یمتارون
وَيَتَّجِرُونَ لَمْ يَتَعَرَّضُهُمْ أَحَدٌ، اور یہ سفر کرتے تھے لیکن ان کے اوپر کوئی بھی متعرض نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ گزرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، لیکن ان کے اوپر اور تجارت کرتے تھے مگر ان کے اوپر کوئی متعرض نہیں ہوتا تھا، یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہیں حملہ کرتا تھا؟ کیونکہ کعبہ تھا ان کے یہاں اور لوگ حج پہ آتے تھے الگ الگ جگہوں سے، تو اب چونکہ کعبہ ان کے یہاں تھا، کعبے میں دوسری جگہوں سے لوگ آتے تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے اوپر حملہ کون کرے، اس لیے کہ یہ جو ہیں وہ کعبے کے رکھوالے ہیں، کعبے کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ہم کو تو جانا انہی کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان تھا ان لوگوں پر کہ کعبہ یہاں قرار دیا، اور اس کی وجہ سے اب جب کعبہ قرار دیا اور کعبے کی وجہ سے تمہاری جان مال آبرو بچی رہتی ہے، اور جب ابرہہ کا لشکر بھی آیا تب بھی ہم نے کعبے کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا کر دیا لشکر کو، اور تم بچ گئے آسانی سے، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس احسان کے بدلے میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تم کو جو ہے وہ کھانا بھی دیا اور جس نے تم کو خوف سے بچایا بھی، ہے نا، الذی اطعمہم من جوع، بھوک کے وقت تمہیں کھانا دیا، من اجلہ بما رزقہم فی رحلتہم، اس طریقے سے کہ جب وہ سفر کرتے تھے، رحلت اختیار کرتے تھے تو ان کو رزق عطا کرتا تھا، اور بعد قحط اکلوا فیہ الجیفیہ، اس قحط کے بعد کہ جب وہ مردار کھانے مجبور ہو گئے تھے، اس قحط کے بعد ان کو کھانا دیا، اللہ نے ان کو رزق کی برکت سے نوازا۔ والتنکیر للتعظیم، یہ من جوع کیوں آیا، من الجوع کیوں نہیں ہے؟ یہ تعظیم کے سبب، جیسا کہ پہلے بھی اس کی گزر چکا ہے بعض اوقات۔ وقضا، اور اسی طریقے سے آمنہم من خوف بھی ہے، خوف جیش الفیل، یا تو یہ کہیے کہ اس کے لشکر سے بچایا اللہ نے ان کو، ابرہہ کے لشکر سے بچایا اللہ نے اس کے خوف سے، او اب التعرض لہم فی بلدہم و متاجرہم، یا اللہ ان کو احسان یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ وہ تمہارے شہر میں یا تمہاری تجارت کی جگہوں پر ہم نے تمہیں محفوظ رکھا لوگوں کے شر سے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مدینہ تھا، وہ مکہ تھا، اور لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی بھی حرمت کا خیال کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو زیادتی کا سامنا کرنا پڑے اور ہم کو جانا پھر کعبہ ہی میں ہے زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ خوب، تو اللہ نے ان کو احسان یاد دلایا کہ تم جب ہم نے تمہارے پر یہ احسان کیا تو اب تمہارا فرض ہی بنتا ہے کہ تم عبادت کرو رب کعبہ کی۔ سورہ معون، سورہ معون کے میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیتا یعنی حل عرفتا، کیا آپ نے نہیں پہچانا، نہیں دیکھا، نہیں جانا، الذی، اس شخص کو کہ الذی یکذب بالدین، کہ جو جزا کی اور اسلام کی یعنی قیامت کی، روز جزا کی اور اسلام کی تکذیب کرتا ہے، قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، روز جزا کا انکار کرتا ہے اور اسلام کی کا انکار کرتا ہے، منکر اسلام ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ شخص وہ ہے کہ جو دھکے دیتا ہے، بھگاتا ہے، ہٹاتا ہے کس کو؟ یتیم کو، یدفعہ عن حقہ بعنف، گردن پکڑ کر کے اس کو دھکے دیتا، ہٹاتا ہے، اس کے حق سے محروم کرتا ہے یتیم کو۔ نزلت فی الولید، یہ آیت 3 لوگوں کا احتمال دیا گیا ہے کہ یا تو ولید کے لیے نازل ہوئی ہے، یا ابو جہل کے لیے نازل ہوئی ہے، یا ابو سفیان کے لیے، چونکہ تینوں کا کام تھا یتیموں کے حق سے محروم کرتے تھے، غصب کرتے تھے یتیموں کے حق کو، اور یتیموں کے ساتھ بد رفتاری، بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ یا یہ کہ یہ آیت جو ہے کسی خاص کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو ہے ہی، بلکہ عمومیت رکھتی ہے کہ ہر وہ انسان کے جو تکذیب کرتا ہے دین کی، ٹھیک، اور عام فی کل مکذبین، ہر مکذب کے لیے، ٹھیک ہے۔ ولا یحض یعنی ابھارنا، ولا یحض یعنی لا یحث نفسہ ولا غیرہ، نہ خود اپنے کو ابھارتا ہے یہ اور نہ کسی دوسرے کو، کس چیز کی طرف نہیں ابھارتا؟ علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے، اے اطعام ہی، لتکذیب بالجزا، چونکہ روز جزا کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، لہٰذا یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ اگر روز جزا کا اتنا یقین رکھے تو مسکین کو کھانا بھی کھلائے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے، ہم کو جو ہے ہمارے رزق میں کسی اور کا حق بھی رکھا ہے اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کھلانے پر ابھارتا ہے کہ یتیم کا حق دو، یتیم کو کھلاؤ۔ فویل للمصلین، اب یہاں فا جو ہے یہ فائے سببیہ ہے، آگے بتا رہے ہیں۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی بات تو جانے دیجئے،
حتیٰ وہ لوگ کہ جو نماز گزار ہیں ان کے اوپر بھی وائے ہو. فویل للمصلین، ایسے نماز گزار کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں. سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، ساہون یعنی بھول جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز کو سیریس نہیں لیتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے. فویل للمصلین، ایسے نماز گزاروں پر وائے ہو. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچا رکھے. جب نماز گزاروں پر وائے ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو نماز صحیح سے نہیں پڑھتے، جب ان پر وائے ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہے. اللہ رحم کرے، اللہ سب کو بچا کے رکھے. پروردگار ہم سب کو ہمہ وقت نماز کا پابند بنا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. الذین، وائے ہو ان مسلمین پر کہ جو ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. یا غافلون یؤخرونها عن وقت، یعنی اس کے وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں. وعنہم، اور معصومین علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے، هو الترک لہا والتبانی عنہا، یا نماز کو چھوڑ دینا یا نماز کے لیے سستی برتنا، یہ مراد ہے. اب التضییع لہا، یا نماز کو بہت ہلکا شمار کرنا، اس کو ضائع کر دینا، چھوڑ دینا. والفاء للسببیہ، اور فا جو یہ آیا ہے فویل للذین، یہ سببیت کے لیے. اے یعنی کیا، فویل لہم، وائے ہو، پس وائے ہو ان لوگوں پر. فوضع المصلین، فوضع المصلین، یا وضع المصلین نہیں، وضع المصلین موضع ضمیرہم ایذانا بتقصیرہم مع الخالق او المخلوق. اب یہ جو ضمیر فویل لہم کے بجائے فویل للمصلین کہا گیا ہے، یہ مصلین کو ہم کی جگہ رکھا گیا، ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ لوگ جو ایسا کام کرنے والے اللہ کا بھی حق ضائع کرتے ہیں اور مخلوق کا بھی حق ضائع کرتے ہیں. یعنی یتیم کا تو حق ضائع کرتے ہی ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، یعنی اللہ کی نماز کے لیے جو ہے وہ غفلت برتتے ہیں. تو یتیم کا مال غصب کرتے ہیں اور یتیم کو دھکا دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اور اللہ کے لیے جب نماز کے لیے آتے ہیں مصلی عبادت پر تو غفلت برتتے ہیں، نماز دل لگا کے نہیں پڑھتے ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے سستی برتتے ہیں. تو نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اور نہ اب اگر خالی فویل لہم آ جاتا تو وہ بات نہیں آتی. فویل للمصلین میں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے اور مفہوم کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ خالق کا اور مخلوق کا دونوں کا حق ضائع کرتے ہیں، تقصیر و کوتاہی کرتے ہیں دونوں کے حق میں. ایذان یعنی اعلان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے ضمیر کے بجائے مصلین کا لفظ آیا، اسم آیا ہے. الذین هم یراؤون الناس فی اعمالہم، وہ لوگ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اپنے اعمال میں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں. ویمنعون المعون، اور معاون کے لیے منع کر دیتے ہیں. معاون کیا ہے؟ معصومین سے روایت نقل ہوئی ہے، معاون یعنی زکوٰۃ مفروضہ ہے، واجب زکوٰۃ ہے، نہیں دیتے. وفی آخر، اور دوسری روایت میں ہے هو القرض یقرض، اور دوسری روایت میں یہ کہ قرض جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں لوگوں کو، ضرورت مندوں کو. والمعروف یزعہ ومتاع البیت یعیرہ، ٹھیک ہے. اور یہ ایک چیز، یہ ایک میننگ اس کی یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جب سامنے والا آتا ہے اور گھر کی کسی چیز کو عاریتاً مانگتا ہے تو عاریتاً بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. اب اس کا ترجمہ اور واضح آپ کو کر دے گا اس مطلب کو، اگر ہم ترجمہ اس طریقے سے پڑھ لیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی کو مسکین کے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے. تو تباہی اور بربادی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور معمولی ظروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.